اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے سارے زمانے سے نرالا تیرا کردار، ہے سارے زمانے سے نرالا تیرا کردار، اے عابد بیمار میرے عابد بیمار۔ ہے جس میں نہاں نور رسول بنی ہاشم، ہے جس میں نہاں نور رسول بنی ہاشم، وہ جس کی چمک سے مہ کامل بھی ہے نادم، وہ جس کی چمک سے مہ کامل بھی ہے نادم۔ تم بہر صداقت کے ہو ایسے در شہوار، اے عابد بیمار میرے عابد بیمار۔ تو بیٹھا ہوا صبر کے گیسو کو سوارے، تو بیٹھا ہوا صبر کے گیسو کو سوارے، کرتا رہا مجبور نگاہوں سے نظارے، افسوس تیرے سامنے لٹتا رہا گھر بار، اے عابد بیمار میرے عابد بیمار۔ حضرت سرکار سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا نام علی ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد، ابو القاسم، ابو الحسن اور ابو بکر ہے۔ آپ کے القاب زین العابدین، زین الساجدین، سید العابدین، ذکی اور امین وغیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت با اختلاف روایات 33 ہجری، 36 ہجری یا 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کی خوشخبری دے دی تھی۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ابو زبیر نے کہا کہ ہم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، پس وہاں حضرت امام زین العابدین تشریف لائے تو حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہاں حضرت سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرد محبت سے اپنی آغوش میں لیا اور آپ کے سر مبارک کو اور آپ کے لب مبارک کو چوما، پھر آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میرے اس بیٹے حسین کے ہاں اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن حاملین فلک فرشتوں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو، تو وہ علی یعنی زین العابدین کھڑا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کی خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ حسین کا لاڈلا زین العابدین ہوگا اور قیامت کے دن اس کا لقب سید العابدین ہوگا۔ حضرت سرکار سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے چوتھے امام ہیں۔ اس بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور یہاں تک کہ حجر اسود نے بھی آپ کی امامت کی گواہی دی ہے۔ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ مقام حدیث میں بھی آپ کی ایک امتیازی حیثیت ہے، یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام کے نزدیک آپ کی سند تمام اسناد سے صحیح ہے۔ شیخ ولی الدین خطیب الاکمال فی اسماء رجال میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم دین اور تابعی ہیں۔ آپ نے اپنے دادا جان حضور فاتح خیبر، داماد پیمبر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سرکار سیدنا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی ہے اور اپنے تایا جان راکب دوش مصطفیٰ، جان محبوب کبریا، محفوظ عن الخطا، خلیفہ راشد حضرت سرکار سیدنا مولا امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور اپنے والد ماجد حضور سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام سے تعلیم و تربیت پا کر علوم معرفت کے منازل طے کیے۔ آپ اپنے اکابر کی چلتی پھرتی تصویر تھے اور خوف خدا میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ واقعہ کربلا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک موجود رہے۔ آپ نے اپنے بابا جان، اپنے چچاؤں، اپنے بھائیوں اور انصار و اعوان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی لاشوں کو بے گور و کفن گرد و غبار میں لپٹا ہوا دیکھا ہے۔ آپ نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں، آپ نے علی اکبر کا جوان لاشا دیکھا ہے، آپ نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے ہیں، آپ نے ننھے اصغر کا چھدا ہوا القوم دیکھا ہے، آپ نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اپنے بابا کے سر اقدس کو نیزے پر بلند دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے تا حیات جس صبر و شکر کا مظاہرہ پیش کیا ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے میں آپ موجود تھے
10 محرم الحرام کو جب سب جام شہادت نوش فرما رہے تھے اس وقت آپ شدید بیمار تھے، چنانچہ آپ حسینی قافلے کے وہ مرد واحد ہیں جو اس معرکہ حق و باطل کے بعد زندہ بچے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت 94 ہجری بروایت دیگر 95 ہجری میں ہوئی ہے۔ ابن سباق مالکی نے لکھا ہے کہ ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی کل عمر 57 یا 58 سال ہوئی ہے۔ حضرت سرکار سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام 18 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما کر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اللہ کریم ہم سب کو امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک دلی التجا ہے کہ سردار جنت کے اس پھول کی بارگاہ اقدس میں خوب نظر و نیاز کا اہتمام کریں اور داخل حسنات و برکات ہوں۔ اللہ کریم بیمار کربلا کے صدقے میں جس قدر لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔